السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس، میری طرف سے آپ سب کو رمضان المبارک کا آخری عشرہ مبارک ہو۔ اور آج ہم اردو پیپر مینجمنٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ پیج ہے، بالکل سٹارٹ سے میں بات کروں گا کہ آپ نے اس پیپر کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ تو آئیے چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کے پاس ٹوٹل ٹائم 2 گھنٹے اور 30 منٹ یعنی 2.5 گھنٹے کا ٹوٹل پیپر ہوتا ہے، اور ٹوٹل مارکس اس کے 75 ہوتے ہیں، جس میں آبجیکٹو کے لیے آپ کے پاس 20 منٹ ہوتے ہیں، یعنی 2 گھنٹے اور 10 منٹ باقی آپ کے سبجیکٹو کا ٹائم آپ کے پاس بچ جاتا ہے۔ سبجیکٹو ٹائم 2 گھنٹے 10 منٹ، ٹھیک ہے۔ یہ اگر منٹس میں ہم دیکھیں تو 130 منٹ بنتے ہیں، جو کہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ٹوٹل جو شیٹس ہوتی ہیں وہ 12 ہوتی ہیں، اور اگر ہم بات کریں ٹوٹل پیجز کی تو پیج ہمارے پاس جو اویل ہوتے ہیں وہ 23 ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا آبجیکٹو جو مارکس ہیں وہ 15 نمبر کے 15 کے، اور سبجیکٹو پارٹ جو ہے وہ 60 نمبر کا ہوتا ہے۔ چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ تو آپ کا سب سے پہلا سوال نمبر 1، جو کہ حصہ معروضی کا ہے۔ آپ نے اس کو ایک آبجیکٹو کو 1 منٹ میں کریں تو آپ اس کو 15 منٹ میں بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ باہر صورت اس کے بعد آپ 5 منٹ اس کو مزید دیکھ سکتے ہیں، کوئی غلط نہیں، یا کوئی اگر غلط لکھا ہے یہ کچھ چھوڑ دیں لکھا ہوا ہے اور بعد میں اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک دفعہ آپ نے مارک کر دیا ہے، ببل شیٹ فل کر دی ہے، تو دوبارہ پھر اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اس کے بعد چلیں، ہمارا کویسچن نمبر 2 ہوتا ہے سوال نمبر اچھا اس سے پہلے سوری میں آپ کو بتا دوں، آپ کا جو آبجیکٹو پارٹ ہے اس میں حصہ نثر کے 7 نمبر ہوتے ہیں، حصہ نظم میں سے 2 نمبر لیے جاتے ہیں، اور حصہ غزل میں سے 1 نمبر، اور باقی جو حصہ گرامر ہے اس میں سے 5 نمبر۔ اس طرح آپ کے ٹوٹل یہ 15 نمبر بنتے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف، جو کہ اشعار کی تشریح پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں حصہ نظم سے آپ نے بیٹا 3 اشعار کرنے ہوتے ہیں، آپ کو ٹوٹل دیے گئے 4 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حصہ غزل میں سے 3 دیے گئے ہوتے ہیں، آپ نے اس میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ٹوٹل 10 نمبر کی اشعار کی تشریح ہوتی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو اپنی اشعار کی تشریح ہے، ایک شعر کی تشریح، اس میں آپ 8 منٹ لیتے ہیں، تو 8 5 بار 40 منٹ میں یہ آپ اپنا سوال حل کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں پیجز کی طرف۔ بیٹا آپ نے ایک شعر کی تشریح 1.5 پیج اس میں یوز کرنا ہے، اور اگر آپ اتنے پیجز کو یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 8 پیجز پر ٹوٹل آپ کے 5 اشعار کی تشریح ہوگی۔ ایک شعر کی تشریح کے لیے آپ نے 1.5 صفحہ استعمال کریں، تو اس سوال کے لیے کل 8 صفحات استعمال ہوں گے۔ اب چلتے ہیں، بات کرتے ہیں سوال نمبر 3، نثر پاروں کی تشریح۔ اچھا بیٹا، نثر پارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بھی 10 نمبر کا سوال ہے آپ کے پاس، اور یہ آپ نے 25 منٹ میں سولو کرنا ہے۔ اگر آپ 2 نثر پارے جو ہیں وہ آتے ہیں، آپ نے 2 پیجز پر ایک نثر پارے کی تشریح کرنی ہے، تو آپ کے 4 پیجز استعمال ہوں گے۔ ایک نثر پارے کی تشریح کے لیے 2 صفحات استعمال کریں، تو اس سوال کے لیے کل 4 صفحات آپ کو درکار ہوں گے۔ امید ہے اس کی سمجھ آ گئی۔ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 4 آپ کا مختصر سوالات کے جوابات ہوتے ہیں۔ یہ بیٹا ٹوٹل آپ کو 8 سوال آتے ہیں، جس میں سے آپ نے 5 لینے ہوتے ہیں۔ وہ سوال لیں جو آپ کو بھرپور طریقے سے آتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 10 نمبر کا سوال ہے، اور 10 منٹ میں ہی آپ نے اس کو سولو کرنا ہے۔ اس کے لیے ٹوٹل آپ کو جو پیجز چاہیے وہ 2 پیج ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چلیں نیکسٹ، آپ کا سوال نمبر 5 ہے، سبق کا خلاصہ۔ 2 آپ کو اسباق کے خلاصے دیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں 5 نمبر کا یہ آپ کا سوال ہے، اور آپ نے 15 منٹ کے اندر یہ سوال حل کرنا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو درکار پیجز جو ہوں گے وہ 2 پیج پر آپ نے اس کو سولو کرنا ہے، سبق کے خلاصے کو۔ پھر چلیں، سوال نمبر 6 ہے، نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال۔ یہ ایک ہی ہوتا ہے اور ایک ہی آپ نے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلیں جی، اس میں یہ بھی 5 نمبر کا ہے، اور 5 منٹ اس کے لیے لگتے ہیں۔ آپ نے ایک پیج کا لکھنا ہے، کوشش کریں مرکزی خیال لکھیں، خلاصہ نہ لکھیں، برصورت آپ کی چوائس ہے۔ آگے سوال نمبر 7 ہمارے پاس ہوتا ہے، خط یا درخواست۔
اس میں بیٹا ذہن میں رکھیں کہ 10 نمبر کا سوال ہے، ویری ویری امپورٹنٹ، 15 منٹ میں آپ نے کرنا ہے۔ ایک پیج آپ کو اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، چاہے خط لکھیں یا درخواست، اس کا پیٹرن ہمیشہ بالکل صحیح لکھیں، اور اس کے لیے قواعد و انشاء کی جو کتاب ہے بورڈ کی اس کو فالو کریں، وہ سب سے بہترین ہے جس کو آپ فالو کریں۔ سوال نمبر 8، کہانی یا مکالمہ ہوتا ہے بیٹا، یہ بھی 5 نمبر کا سوال ہے اور 10 منٹ میں آپ نے لکھنا ہے۔ 2 پیجز اس کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں، آپ نے 2 پیج سے زیادہ نہیں جاننا ورنہ آپ اپنا ٹائم اور پیج جو ہے وہ ڈسٹرب کر لیں گے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں سوال نمبر 9 جو کہ جملوں کی تکمیل یا درستی والا ہوتا ہے، یہ بھی 5 نمبر کا ہے، یہ آپ نے 5 منٹ میں کرنا ہے اور اس کے لیے 1 پیج ٹوٹل آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ ایک بات سن لیں، نوٹ 5 منٹ فار پیپر ریویژن، ریویژن منٹس آر ویری امپورٹنٹ۔ آپ بیٹا اس میں ریوائز کریں گے، دیکھیں گے اپنی غلطیاں وغیرہ نوٹ کریں گے، 5 منٹ پہلے آپ کا پیپر کمپلیٹ ہو چکا ہوگا اگر آپ اس طریقے کے مطابق چلتے ہیں۔ اب آتے ہیں آرڈر آف ٹیمپٹیشن فار دا کویشچنس، یہ ایک ترتیب ہم نے لکھی ہے، کویشچن نمبر 9 پہلے لکھیں، پھر کویشچن نمبر 4 لکھیں، پھر کویشچن نمبر 5، پھر 6، پھر کویشچن نمبر 7، پھر 8، پھر 3 اور پھر 2۔ اچھا اس میں تھوڑی بہت ترتیب کی گنجائش ہوتی ہے، چینج کر لیں، لیکن کوشش کریں کویشچن نمبر 3 اور 2 یہ اینڈ میں رکھیں تاکہ اگر کوئی رہ جائے تو ایک صرف شعر کی تشریح رہے، باقی کچھ نہ رہے، پیپر آپ کا زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ اب بیٹا بات کرتے ہیں کہ مارننگ ٹائم آپ نے 8:30 پہ اپنا پیپر سٹارٹ کرنا ہے، 8:50 پہ آپ کی آبجیکٹو کویشچن نمبر 1 سالو ہو جائے گا، پھر کویشچن نمبر 9 8:50 پہ شروع کریں، 8:55 5 نمبر پہ یہ بھی کمپلیٹ، پھر آپ نے کویشچن نمبر 4 کرنا ہے جو 8:55 پہ شروع کریں گے اور 9:05 تک اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، پھر آپ نے کویشچن نمبر 5 کرنا ہے جو کہ 9:05 پہ شروع ہوگا اور 9:20 پہ، یعنی 15 منٹ بعد ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کویشچن نمبر 6 ہے، 9:20 سے لے کر 9:25 تک کمپلیٹ کریں گے، پھر کویشچن نمبر 7 ہے 9:25 سے 9:40 تک، اور پھر کویشچن نمبر 8 آپ نے کرنا ہے 9:40 ٹو 9:50، پھر کویشچن نمبر 3 کریں گے 9:50 ٹو 10:15، اور آخر میں آپ نے کویشچن نمبر 2 کرنا ہے 10:15 سے لے کر آپ نے 10:55 تک کرنا ہے۔ یہ جو ہے 5 منٹ پھر بھی آپ کے پاس ریویژن کے بچ رہے ہیں، اسی طرح آپ ایوننگ ٹائم میں اس ٹائم کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔